السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کا دوسرا پارہ آیت نمبر 243 میں ارشاد فرماتا ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یعنی اے محبوب، کیا تم نے یہ نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے، موت کے ڈر سے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ تفسیر روح البیان میں اس آیت کریمہ کے تحت ایک ایسا واقعہ منقول ہے کہ جس کو سن کر آپ کا ایمان بالکل تازہ ہو جائے گا، کیونکہ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی کی گریہ و زاری سے 70,000 مردوں کو زندہ کر دیا۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر روح البیان میں جو واقعہ منقول ہے، ہم پورے واقعے کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس قرآنی واقعہ کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے چنگل سے نکال لیا، آزاد کرا لیا، تو پھر یہ قوم فلسطین کی مقدس سرزمین پر آباد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام تیسرے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ذمہ داری سونپی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام سے متعلق ایک تاریخی واقعہ ایسا ہے جس کی وجہ سے حضرت حزقیل علیہ السلام مشہور ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو ابن العجوز بھی کہا جاتا ہے، اور ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت حضرت حزقیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے کہ جب ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب حضرت ذوالکفل بھی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اپنی نگرانی میں 70 انبیاء علیہ السلام کو اس لیے رکھا کیونکہ یہودی قوم ان انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتی تھی، اور پھر خود بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہودی کی تلوار سے بچ گئے، اور پھر برسوں اپنے قوم کی تربیت کرتے رہے، ان کو ہدایت دیتے رہے۔ یہی وہ اللہ کے مقدس نبی ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام، جن کے گریہ و زاری سے اللہ تبارک و تعالی نے 70,000 مردوں کو زندہ کر دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں ایک مرتبہ طاعون کی وبا پھیل گئی، اور طاعون کی وبا پھیل جانے کی وجہ سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور وہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند آئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ وہ موت سے ڈر کر بھاگے۔ جب یہ لوگ مرنے کے ڈر سے جنگل میں بھاگ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اتنی بلند آواز سے چیخ ماری اور کہا سب کے سب مر جاؤ۔ اس بھیانک اور خطرناک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک وہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بغیر کسی کفن کے 8 دن تک پڑی رہی، اور ان کی گلی سڑی لاشوں میں سے بے انتہا نابرداشت کرنے والی بدبو پورے جنگل میں بلکہ بالکل اس کے قریب میں جو علاقہ تھا وہاں بھی پھیل گئی۔ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اچانک موت اور ایسی لاشیں جن کے کفن بھی نہیں تھے، لاشوں کی فراوانی دیکھ کر آپ کے دل میں گہرا رنج و غم پہنچا،
اور آپ کو بہت صدمہ ہوا، آپ کا دل بھر آیا اور حضرت حزقیل علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، لوگوں سے مجھے بہت محبت ہے اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی، یعنی تیری عبادت کرتی تھی۔ آپ بڑے گریہ زاری کرتے ہوئے دعا میں مشغول تھے۔ اچانک آپ علیہ السلام پر یہ وحی اتری کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئے ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ دوسری وحی یہ آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گئے۔ پھر تیسری وحی یہ نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ روایتوں میں ہے کہ جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے فرمایا تو آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہی 70,000 لاشیں اللہ تعالیٰ کی عطا، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی شان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ جس وقت یہ سارے مردے زندہ ہو رہے تھے، اس وقت ان کی زبان میں یہ تسبیح جاری تھی، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر آ کر دوبارہ آباد ہو گئے، اور پھر جتنی ان کی زندگی تھی اس وقت تک وہ لوگ زندہ رہے۔ لیکن روایتوں میں ہے کہ ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہتی، اور یہ لوگ جو بھی کپڑا پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا اسی طرح ان کے کپڑے بھی میلا ہو جاتے تھے اور ظاہر ہو جاتی تھی یہ ساری چیزیں۔ اور آج تک یہ اثر ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسلوں سے باقی رہ گئے۔ یہ ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ، جنہوں نے اللہ کے حکم سے 70,000 مردوں کو زندہ کر دیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ قرآنی واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دوست و احباب کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کو ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔